شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آئے، ہم نے خود بھی پڑھا کہ ایک دن ایسا ہوگا جہاں پہ ہر کوئی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، اور باپ کو بیٹے کی، بھائی کو بہن کی، اور ماں کو اپنے اولاد کی کوئی فکر نہیں ہوگی، اور اس قسم کی صورتحال کریٹ ہوئی ہوگی کہ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، اور وہ دن ہوگا قیامت کا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں، آج کے دور میں نفسی نفسی تو نہیں، لیکن نفسا نفسی کا عالم ضرور ہے، اور انہی چیزوں پہ بات کرنے کے لیے، یہ کون سے مسائل ہیں اور ان کا حل کیا ہے، ان سب چیزوں پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں بہت ہی قابل احترام شخصیت کو دعوت دی ہے، جن کا نام ہے جناب حکیم محمد طارق محمود چغتائی صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اور سر، سب سے پہلا میرا سوال یہی ہوگا کہ ماشاءاللہ آپ اتنا بڑا ایک دواخانہ چلا رہے ہیں عبقری کے نام سے، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ آپ جو ہے ایک تسبیح خانہ بھی ہے۔ یہ کیا مسائل ہیں جو حل نہیں ہو پا رہے، سکون نہیں مل رہا سر؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت ابو ذر کو ایک نصیحت فرمائی تھی، اسی کے اندر کائنات کا ایک راز ہے کہ اے ابو ذر، اپنے سے کم تر پہ نظر رکھ، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہوگی۔ یعنی اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اپنے سے کم تر پہ نظر رکھ۔ اگر تیرے پاس آج یہ سواری ہے یا نہیں ہے تو ٹانگیں تو ہیں، پاؤں تو ہیں، اپنے سے کم تر پہ نظر رکھے گا، پھر تو کہے گا میں دنیا کا سب سے بڑا شہنشاہ ہوں۔ پھر نفسا نفسی نہیں ہوگی، پھر اپنے سے کم تر پہ نظر ہوگی کہ اس کی ضرورتیں کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کی مشکلات کیا ہیں۔ بس ایک چھوٹا سا راز ہے، اپنے سے کم تر پہ نظر رکھ۔ آج کے بعد آپ ہم سارے یہ اگر فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے سے کم تر کو دیکھنا ہے، جو اپنے سے بڑی سواری، بڑی گاڑی، بڑا لباس، بڑی چیزیں، بڑا عہدہ، بڑا دفتر، بڑا گھر، نہیں، اس کو نہیں دیکھنا۔ ہاں، ایک چیز لازم ہے، ان کی نفرت اور کراہت دل میں نہ ہو، بڑوں کی نفرت اور کراہت نہ ہو۔ انہوں نے حرام سے مال کمایا، یہ کمایا، کیا پتہ اس کا حلال ہو، طیب طاہر ہو، ان کی نفرت نہ ہو، اور ان کو نیچے دیکھنے سے ہماری طبیعتوں میں زندگی، عروج، سکون اور نفسا نفسی ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہم خود بھی بہتر ہوں گے، دوسروں کو بہتر کرنے کے۔ یہ اپنے سے کم تر پہ نظر رکھنے کے لیے عشر دیا ہے، ذمہ داروں کو حکم دیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، صدقات دی ہیں، خیرات دی ہے، تیمارداری کا جذبہ دیا ہے کہ صبح کہیں جائیں تو شام تک 70,000 فرشتے جو ہیں عیادت کریں۔ مجھے یہ بتائیے کہ ہم لوگ زکوٰۃ پہ چلے جاتے ہیں، صدقات پہ چلے جاتے ہیں، سب چیزوں پہ چلے جاتے ہیں، آپ نے بھی ذکر کیا عشر کا تو ہمارے سسٹم میں کہیں کوئی نام و نشان بھی نہیں آتا۔ یہ کتنی بڑی ایک قباحت ہے یہاں پہ۔ آپ نے عشر کا کیا تو میں پہلے اسی پہ آگے میں کویشچن بعد میں آنا تھا، لیکن وہ آپ نے عشر کا ذکر کیا۔ کیا اس کی تشریح کیا ہے، اور کیا یہاں پہ کیوں لوگ نہیں آ رہے؟ آپ سے تو روز لوگ ملتے ہوں گے اور سینکڑوں سوال اس قسم کے ہوتے ہوں گے۔ چونکہ میرا خاندانی پس منظر ذمہ دارہ بھی ہے، اور تجارت بھی ہے، اور درویشی بھی ہے، تو ذمہ داری کے اعتبار سے میں اکثر ایک پیکج دیا کرتا ہوں۔ جو ذمہ دار یہ چاہتا ہے کہ میری زمینیں نہ بکے۔ اکنامکس کی سائنس کہتی ہے کہ دوسری تیسری نسل کے بعد زمینیں، جائیدادیں ختم ہو جاتی ہیں، تقسیم یا بک جاتی ہیں۔ جو چاہتا ہے میری زمینیں نہ بکیں اور فصلیں بہترین ہوں۔ زمینیں عرفان سب بانجھ ہو گئی ہیں، ان کے اندر سے فصلیں، غلے ختم ہو گئے ہیں، ہر چیز برکت اٹھ گئی ہے۔ اس کی برکت کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، عشر نہیں دیتے۔ اچھا، یہ علماء سے پوچھیں، میں عالم نہیں ہوں، میں فقیر صوفی ایک خادم ہوں، علماء سے پوچھیں کہ عشر بارانی زمین کا کتنا بنتا ہے، فلاں کا کتنا بنتا ہے، گن کے دیں، پھر نسلوں میں دیکھیں، عزت، دولت، رزق، بیماریوں کا خاتمہ۔ اور میری درخواست میں بے شمار ذمہ داروں نے عشر دینا شروع کر دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری سپرے، پیسٹیسائڈ، ادویات، کھاد، فلاں زرعی قرضے، ہماری جان چھوٹ گئی۔ کتنے لوگوں نے یہ ہم پروموٹ ہی نہیں کر سکے۔ یہ کیا مسنگ لنک کیا ہے، گیپ کیوں آیا؟ زکوٰۃ پہ بہت فوکس ہوتا ہے، خاص طور پہ رمضان شریف کے موقع پہ، صدقات پہ، سب چیزوں پہ بہت فوکس ہوتا ہے، عشر کا ذکر تک نہیں آتا۔ وہ میرا قصور ہے، ممبر کا قصور ہے۔ ممبر کا قصور۔
میں نے نہیں بتایا، میرا قصور ہے. اچھا لوگ لینے کو تیار ہیں، بتایا تو ڈانٹ اور وعید کی شکل میں بتایا، بالکل فضائل اور فوائد کی شکل میں نہیں بتایا. میں ایک فضیلت بتاؤں؟ جی 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 پلیز. جو ذمہ دار اپنی فصل کا عشر دے گا، ٹھیک ہے، عشر 10 سے ہے 10واں حصہ. اچھا بعض کے لیے اس سے کم ہے، بعض میں اتنا ہے، یہ پوچھ لیں گے. بارانی زمین جہاں بارش ہوتی ہے اس کا عشر کتنا ہے؟ جہاں ٹیوب ویل چلایا جاتا ہے چونکہ اس میں خرچہ ہوتا ہے، اللہ نے بڑی رعایتیں دی. جو عشر دے گا پورا کا پورا، بڑی کمپنسیشن ہے ہر موقع پہ ہر چیز. اللہ اس کو 10 فائدے ملیں گے. اچھا اب میں بولتا جاتا ہوں. جی 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 جی. میرے پاس تو اس سے زیادہ ہے. ایک تو زمین نہیں بکے گی، بیماریاں نہیں ہوں گی، جھگڑے نہیں ہوں گے، نفرتیں نسلوں میں نہیں ہوں گی کہ بیٹے جدا ہو گئے اور ایک دوسرے سے نفرت کیا، ایک دوسرے کے جنازے پہ نہ آئے. اور دوسرا، زمین کو اللہ حکم دے گا غلے نہیں خزانے اگل عشر پہ. اگلا فائدہ، اللہ کیڑوں کو حکم دے گا، سونڈیوں کو حکم دے گا، یہ کھانے کی تمہاری جگہ نہیں ہے، کہیں اور جاؤ. اگلا حکم سمجھیں، اللہ پانی کو برکت راحت کا ذریعہ بنائے گا. وہ پانی جب فصل سینچے گی، لے گی، اس سے اللہ پاک ہیرے اور خزانے عطا کریں گے. اگلا فائدہ، اللہ چگنے والے جانوروں کو جو فصل کو چگ کے چلے جاتے ہیں، کھا کے چلے جاتے ہیں، اللہ ان کو حکم دے گا نہیں تمہارا رزق یہاں نہیں رکھا. کیوں؟ یہ بندہ مجھے تول کے دیتا ہے اور وہ غریب کے گھر کا ٹھنڈا چولہا گرم ہوتا ہے. اگلا میں فائدے بہت بتاؤں گا، پلیز 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 پلیز. اچھا فائدے ہیں. حالانکہ ذمہ داروں نے اس کو اپنی طبیعتوں میں نہیں لیا، اور میں نے جہاں تک میری آواز پہنچی ہے ذمہ دار چھوڑتا نہیں. کتنے ذمہ دار؟ ابھی ہمارے یہاں بھوگی وال ہے لاہور میں، وہاں کے پرانے ارائیں ذمہ دار ہیں. مجھ سے کہنے لگے کہ جب آپ سے سنا نا، ہماری نسل در نسل کسی نے عشر نہیں دیا. جب دینا شروع کیا، ہماری نسلوں میں وہ خرچہ جو بیماریوں میں تھا، وہ پیسہ جو حادثوں میں تھا، وہ پیسہ جو تکلیفوں میں تھا، وہ پیسہ جو نقصانات میں تھا، وہ ہم نے پہلے اللہ کو دے دیا. اللہ پاک بس اتنا قبول کر لے، شفقت ہے، باقی کی ذرا کمزوری ہماری. اللہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، اس سے میرے غریب بندوں کو، جس کو میں نے اپنے امر سے غربت دی ہے، تم اس کی غربت کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جائے. اچھا اس سے پہلے ایک آپ نے اور بات بیان کی، وہ یہ تھا کہ اپنے سے کم تر لوگوں کو، اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھیں. اس بارے میں تو میں تفصیل میں جاؤں گا، لیکن حسد کیا ہے اور اس کے کیا پھر نتائج نکلتے ہیں اپنی زندگی پہ بھی، اور جو جس سے آپ حسد کر رہے ہوتے ہیں اس کی زندگی پہ بھی، وہ ذرا تشریح کیجیے گا. روحانیت کی دنیا میں 2 لفظ ہیں، ایک حسد، ایک غبطہ. غبطہ 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 غیبت نہیں ہے، نہ غبطہ. میں وضاحت، جی جی پلیز. حسد یہ ہے جو اس کے پاس ہے وہ نہ ہو، یہ برباد ہو جائے. میں عام سادہ سا مفہوم بتا رہا ہوں. غبطہ یہ ہے اللہ اس کو اور دے، مجھے بھی دے. اچھا. ایک لفظ ہے، آپ کسی کو جا دیکھیں کہ اس کی نعمت، کوئی بھی نعمت اس کو اللہ نے دی ہے تو ماشاء اللہ تبارک اللہ. اس کے 2 معنی ہیں. ماشاء اللہ سے مراد اللہ تیری اس نعمت میں حفاظت فرمائے، تبارک اللہ برکت سے ہے، اللہ اور زیادہ دے. ٹھیک. جو بندہ کسی کی نعمت میں یہ 2 لفظ کہے گا، عرفان صاحب 2 لفظ کہے گا، ماشاء اللہ تبارک اللہ، وہ لوٹ کے اسی کی طرف آئے گی. ارے اللہ اکبر. لوٹ کے اسی کی طرف آئے گی، اور اللہ جل شانہ اسے ایک تو نعمت نہیں چھینے گا. اب دیکھیں، حسد گیا اس لفظ کے کہنے سے، اس لفظ سے حسد گیا. جی. اور غبطہ کہتے ہیں رشک کے معنوں میں آتا ہے. غبطہ رشک کے معنوں میں آتا ہے. رشک قابل پسند ہے، حسد قابل پسند نہیں ہے. جو بندہ ماشاء اللہ تبارک اللہ کسی کی نعمت پہ کہتا ہے، یہ دونوں چیزیں لوٹ کے اسی کی طرف آتی ہیں. اور جتنا زیادہ کہتے ہیں پھر اگلی نسل میں آتی ہیں، جتنا زیادہ کہتے ہیں پھر اس سے اگلی نسل میں آتی ہیں. اس لیے فرمایا بعض اوقات اللہ اسی نسل کو پالتا ہے، پال کے دکھاتا ہے. بعض اوقات 7 نسلیں، 14 نسلیں، 21 نسلیں. اچھا نظر کیا ہے؟ یہ حسد ایک الگ چیز ہے اور نظر ایک الگ چیز ہے. نظر بد، ہاں جی. وہ کیا ہے اور کیوں اتنا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ بڑی عجیب سی باتیں ہم سننے کو ملتی ہیں. آپ آج تشریف لائے ہوئے ہیں تو آپ سے میں چاہوں گا کہ آگہی ہو جائے لوگوں کے لیے بھی. ہمارے ہاں اکثر میں اسے ناواقفیت کہوں گا.
جی جی وہ ناواقفیت میں بعض لوگ کہتے ہیں انگریزوں کو نظر بد نہیں لگتی، ہمیں لگتی ہے، یہ کہاں سے پتھر کے دور کی باتیں لے آئے، انگریزوں کو جادو جنات نہیں ہوتا، انگریزوں پہ چڑیلیں وغیرہ وغیرہ۔ میں نے ایک بہت بڑی لائبریری بنائی ہے ابکری کی، جس میں 633 لنک اب تک آ چکے ہیں، اور وہ گوروں کی ساری کتابیں جمع کی ہیں، ارے انگریزوں کی کتابیں جمع کی ہیں، ارے اور مسلسل کر رہا ہوں کہ انگریز نظر بد کو، جادو جنات، اثرات، روحانی دنیا وغیرہ، اس کو کتنا مانتا ہے۔ اب میں نظر بد کی بات کروں، اور مانتا ہے بہت زیادہ۔ اس کی نشانی دوں، سر؟ ایک آنکھ والا لاکٹ، جی وہ راؤنڈ سرکل بلو والا جو ہے، بلو والا، جی بالکل ہے، بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ اچھا اب نظر بد کی بات کروں، میں ابھی ہڑپا کے سفر میں تھا، میرے ساتھ ڈائریکٹر ہیں حسن صاحب، بہت اچھے انسان تھے، ہمارے ایک مخلص ہیں منصور بخاری صاحب، وہ بھی میرے ساتھ تھے، بڑے صحافی ہیں۔ تو میں نے کہا آپ نظر بد کے بارے میں بتائیں، انہوں نے 2 واقعے سنائے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک انگریز کا، کہنے لگے یہاں کھدائی ہو رہی تھی ہڑپا میں، تو ایک انگریز بوڑھی خاتون تھی، وہ ہماری نگرانی کر رہی تھی کھدائی میں، سائیوال سے کوئی تحفے، تحائف، شو پیس وغیرہ آئے تو اس نے ان پہ کپڑا ڈال دیا۔ میں نے پوچھا یہ کپڑا کیوں ڈالا ہے؟ کہ نظر بد کی وجہ سے، نظر بد ان کو کھا جائے گی۔ میں کہا آپ نظر بد کو مانتے ہیں؟ کہ بہت زیادہ۔ اپنا واقعہ سنایا، کہنے لگے مجھے گلگت سے میں نے ایک دروازہ بنوایا، بہت خوبصورت دروازہ، اس میں ایک شیشہ لگایا۔ یہ موجودہ ڈائریکٹر ہیں آرکیالوجی کے، جی جی موجود حسن صاحب، جی جی یہ پرسوں مجھے واقعہ سنا رہے تھے، میں پرسوں ہڑپا گیا ہوا تھا کیونکہ مجھے آثار قدیمہ کا شوق ہے، اپنا ذاتی میوزیم ہے، میوزیم جی ہے میرے۔ اچھا کہنے لگے کہ ایک خاتون آئی، ہاں اتنا خوبصورت دروازہ اور اتنا خوبصورت شیشہ، یوں کیا اور شیشہ ٹوٹا، بس دیکھنے سے گیا۔ اگلی بات سنو، میں مانسرا سے آگے بالاکوٹ پہاڑوں میں ایک سفر میں تھا، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے نظر بد کی بات ہے، کہنے لگے ہمارے ہاں یہاں 2 بندے ہیں جو چیلنج سے نظر لگاتے ہیں۔ چیلنج سے؟ ہاں کہہ کے، بتا کے؟ ارے کہنے لگے پنچکی، وہاں پنچکیاں چلتی ہیں پانی سے، پنچکی چل رہی تھی تو ایک نے دوسرے سے کہا ہاں اپنی نظر دکھا، پنچکی کو توڑ۔ اس نے ایسے دیکھا، پھر دیکھا، کچھ نہیں، ہٹ ہوئے تو تیری نظر بد ہے، ایسے دیکھا اور پتھر ٹھا ٹھا ٹھا، پتھر ٹوٹ گیا۔ اب اس پہ میں ایک چیز بتاؤں، سائنس اس کو کیا کہتی ہے اس کی اس وقت وضاحت میں نہیں کروں گا، ایک چھوٹا سا لفظ بتاؤں، جو بھی محبوب چیز ہو آپ اسے نظر بد سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہی پڑھیں بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت، لا حول ولا نہیں ہے، قرآن کے الفاظ ہیں لا قوت الا باللہ۔ آپ کسی بھی چیز کو نظر بد سے بچانا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ میں آپ کو اس میں ایک عمل بتاتا ہوں، کہیں تو بتا دوں؟ جی جی سر پلیز۔ آپ اگر کہتے ہیں کہ مجھے نظر بد لگی ہے، میرے بچے کو، میرے گھر کو لگی، شیشے کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں اور صرف 11 بار پڑھیں بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے۔ اس وقت وہ آپ نہیں، آپ کا ہمزاد ہے، شیشے میں آپ کا عکس ہوتا ہے نا؟ جی جی بالکل بالکل ہوتا ہے، جی بالکل۔ آپ اس کو دیکھتے ہی پڑھیں 11 بار بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور شیشے میں ہی پھونک مار دیں اپنے آپ کو، رزلٹ دیکھیں۔ لا حول ولا قوت نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں پہ نہیں ہے نظر بد کے لیے۔ عام لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وہ علیحدہ وظیفہ ہے، جی جی بالکل۔ یہاں ہے بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ آپ شیشے میں دیکھیں، صرف 11 بار پڑھیں۔ اچھا آپ کی گاڑی، آپ کی بیوی، بچہ، کوئی محبوب چیز آپ کی کوئی بھی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو نظر بد نہ کھائے، حسد نہ کھائے، کینہ نہ کھائے، بغض نہ کھائے، نفرت کی نظر، کینے کی نظر، حسد کی نظر نہ کھائے، آپ بے ساختہ دیکھتے ہی کہیں بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، زبان پہ رزلٹ ملیں گے، حفاظت۔ اس کا معنی کیا ہے کہ مولا میں بے بس ہوں، میں اس کی نظر بد سے نہیں بچ سکتا، یا کسی کی نظر بد سے نہیں بچ سکتا، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری چھتری میں دیتا ہوں، تیری حفاظت میں دیتا ہوں۔ اللہ پھر کر کے دکھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ نے تو بتایا کہ جیسے شاید کوئی بائی پروفیشن بھی یہ لوگ کر رہے ہوں، کیونکہ ہم نے کئی جگہوں پہ دیکھا کہ لوگوں نے قصے لکھے ہوئے ہیں کہ کچھ ایسے علاقے تھے جہاں پہ لوگ اسی طرح سے، اور ان کو وہ پیڈ تھے، وہ نظر بد کے لیے، وہ ان کو کہا جاتا تھا وہ 4 5 6 دن کھانا نہیں کھاتے تھے، پانی نہیں پیتے تھے، اور اس کے بعد جا کے بیٹھ جاتے تھے ٹکٹکی لگا کے کہ یہ اس طرح سے میں نظر لگانی ہے، اس طرح سے نظر لگتی بھی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ قبرستان جو ہے
وہ بھرے ہوئے ہیں نظر بد کے اس میں، اس چکر میں بیچارے لوگ جو فوت ہوئے ہیں وہ سارا کچھ. تو یہ اتنی اسٹرانگ، اتنی زبردست چیز ہے. زبردست تو نہیں کہنا چاہیے اس کو، لیکن جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آج کے دور میں تو یہ ہر بندہ جو ہے اس پوزیشن میں ہے، اس سچویشن میں ہے کہ وہ یار اس کے پاس یہ کیوں آ گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. سارا کچھ حسد ہے اور نظر ہے، اسی کی نظر سارے سب لوگ ہوئے ہوئے ہیں، یہ معاشرہ پورا. محمود غزنوی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. محمود غزنوی کے لیے باقاعدہ نظر بد لگانے والے ہائر کیے گئے وہ باقاعدہ. جی جی. اچھا، یہ بائی برتھ ہوتی ہے چیز، یہ انسان کے بس میں نہیں، یہ پریکٹس نہیں کی جا سکتی اس میں، وہ ایک، لیکن وہ پیدائشی کو پھر حاسد دین استعمال کرتے. اچھا، محمود غزنوی کے ساتھ ایسا ہوا. محمود غزنوی سخت بیمار ہوا. جو درویش محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہتے تھے، اللہ کے ولی تھے. 1974 میں زلزلہ آیا کابل میں. جی جی. اس کی قبر پھٹ گئی ہے، میت ویسے پڑی ہوئی تھی 1000 سال کے بعد. ارے اللہ اکبر. محمود غزنوی. اچھا، محمود غزنوی کو انہوں نے بتایا کہ آپ پہ سخت نظر ہے، سخت نظر ہے، اور تخیل کی نظر بھی ہے، آنکھوں کی نظر بھی ہے، حسد کی نظر بھی ہے، بغض کی نظر بھی. انہوں نے کیا کیا؟ محمود غزنوی کی بالکل شبیہ کا آدمی تلاش کیا، اس کو شاہی لباس پہنایا. جن علاقوں میں نظر بد لگانے والے توجہات لے کے بیٹھے ہوئے تھے محمود غزنوی کی، ان کے ارد گرد محمود غزنوی کو پھرایا. وہ دوسرا محمود غزنوی. جی 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 جی. اصلی نا؟ جی، لک الائک جو ہے، اصلی تو بیچارہ بستر پہ پڑا ہوا ہے. بستر پڑا ہوا ہے. انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا اوہ، ہم نے تو کہا تھا محمود غزنوی کو ہم نے برباد کر دیا، یہ تو یہ پھر رہا ہے. بس یہیں ان کی کیفیت ٹوٹ گئی، ان کی نظر ٹوٹ گئی. ایک روایت یہ ہے محمود غزنوی کا وہی ہم شبیہ بنایا گیا، اسے پھرایا گیا، اور اسے کہا گیا تو آیت الکرسی کی آخری آیت پڑھ، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. تو یہ مسلسل پڑھ، کیونکہ اللہ کے جو دو نام ہیں، یا علی یا عظیم، اس میں بڑی طاقت ہے. دونوں میں عین ہے، اور عین میں بڑی طاقت ہے. نام عمر میں عین ہے، نام عثمان میں عین ہے، نام علی میں عین ہے رضوان اللہ تعالیٰ. اور اس وقت محمود غزنوی ٹھیک ہو گئے. پتہ کیسے چلے کہ مجھ پہ نظر لگی ہے، یا ویسے ہی میرا بزنس فلاپ ہو رہا ہے، یا میری کوئی ایسی حرکتیں ہیں جن کی وجہ سے چیزیں نہیں ہو رہی؟ آپ تو نظر بد پہ چل پڑے. ہے یہ اس قسم کا یہ موضوع کہ کس طرح سے پتہ کیسے چلے؟ میں ایک عمل بتاتا ہوں. جی جی. ایک شیشے کا گلاس اگر قریب ہے تو مجھے دیں. جی شکریہ. اب یہ دیکھیے، شیشے کا گلاس ہے. جی. میں اپنی انگلیوں کو نیچے رکھ رہا ہوں، میری انگلی کا عکس نہ آئے. اچھا، اب چونکہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو میں اس کو دیوار کے ساتھ رکھوں گا تاکہ کسی اور کا عکس نہ آئے. ٹھیک ہے. میں اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں، اور دیکھتے ہوئے میں اس کو ایک لفظ پڑھ رہا ہوں، دل ہی دل میں ایک لفظ پڑھ رہا ہوں، اور بہت توجہ سے پڑھ رہا ہوں، اور بہت دھیان سے پڑھ رہا ہوں، بہت ہی کیفیت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. یا سمیع یا بصیر. اور میں سانس روک کے پڑھ رہا ہوں، یا سمیع یا بصیر. اے کائنات کو سننے والے، دیکھنے والے آقا، مجھے دکھا دے، اپنے غیب کے پردوں کو ہٹا دے جو میری آنکھوں پہ ہیں. جب تو ہٹاتا ہے تو پھر فرشتے بھی نظر آ جاتے ہیں اور جنات بھی نظر آ جاتے ہیں. یا سمیع یا بصیر. روزانہ صرف چند منٹ آپ اس گلاس کو بیٹھ کے پڑھیں. اس پانی کو ڈھانک کے رکھ دیجئے، اس کو پانی کو پھر استعمال نہ کیجیے، اور اس میں نہ اور ڈالیں نہ ختم کریں. اچھا ٹھیک. اس کو رکھ دیجئے، یا سمیع یا بصیر. ہاں، بعض گرم علاقے ہیں بہت زیادہ جہاں پانی اڑ جاتا ہے تو اضافہ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں اڑتا. آپ اس میں دیکھتے جائیں، چند ہی دنوں کے بعد آپ کو اصلی شبیہ نظر آئے گی. جس نے کیا ہوگا پورا عکس نظر آئے گا. حتیٰ کہ جو بندہ اس کو جتنی توجہ، جتنی دھیان سے پڑھے گا عرفان صاحب، اس کو پوری فلم نظر آئے گی، پوری کہانی نظر آئے گی، پورے حقائق نظر آئیں گے. جس نے نظر لگائی ہوگی، جس کی نظر ہوگی. اوہ اچھا، ایک بات وضاحت کر دوں، نظر صرف انسان کی نہیں ہوتی، جنات کی اس سے زیادہ ہوتی ہے. وہ تو پتہ بھی نہیں چلتا ہمیں. پتہ چلے گا اس طرح اللہ کے نام کی برکت سے. اللہ کے نام کی برکت سے. میرا کوئی کمال نہیں اس میں، اللہ کے نام کا کمال ہے. ہم اللہ کو کہیں گے، اللہ تو سماعت بھی رکھتا ہے، سنتا بھی ہے، تو دیکھتا بھی ہے، اللہ مجھے دکھا بھی دے، سنوا بھی دے. سنوا بھی دے. ہاں،
اللہ اکبر. میں کون سا دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں کروں گا؟ میں کہتا ہوں اللہ کرے گا. اللہ کرے گا. بالکل بالکل. اللہ. میں کون سا دعویٰ کروں گا؟ واہ واہ واہ. اللہ تو مجھے سنوا بھی دے. چند دن توجہ سے روزانہ 5-10 منٹ بس توجہ سے 10 منٹ ایسے دیکھیں اور غور سے دیکھیں اور توجہ سے دیکھیں. 11 دن کے بعد، 21 دن کے بعد، 40 دن کے بعد اکثر 2-3 دنوں میں فوراً نظر آ جاتا ہے. اکثر یہ میرے مشاہدات ہیں اور میں یہ عمل 84 سے کر رہا ہوں. اس کو 39-40 کے قریب سال ہونے والے ہیں تقریباً میں یہ کر رہا ہوں. اچھا، اس پانی کو پھر آپ پی لیں. اس کے بعد اس پانی کو جب عکس نظر آنا شروع ہو جائے اس کے بعد اس پانی کو ہر گھونٹ پہ یا سمیع یا بصیر پئیں گے. اس کے 40 گھونٹ کر لیں، 70 چسکیاں جی 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 اس کے کر لیجئے. ہر گھونٹ کے اوپر چسکی 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 اور یہ پڑھتے جائیں. یہ ایک گلاس کافی ہے. آخری نظر بد کا مارا ہوا ہے. ایک تو اللہ اپنے امر سے آنکھوں سے دکھائے گا. آنکھوں سے دیکھیں گے، جلوے دیکھیں گے. بعض اوقات اپنی شبیہ نظر آئے گی، کسی اور کی شبیہ نظر آئے گی. لیکن اس میں ایک وضاحت ضروری سمجھو. وہ وضاحت یہ ہے کہ بعض اوقات وہ نظر بد نہیں ہوتی، جنات ہوتے ہیں، جادو ہوتا ہے. میں نے جو اپنی سائنسی اس کا نام میں نے رکھا ہے جادوئی لائبریری. اس میں انگریز کو جتنا جادو جنات انگریز کو اس پہ یقین ہے نا، ہمیں بھی اتنا نہیں ہے. یہ ہمارا مس پرسیپشن ہے کہ انگریز پہ نظر نہیں ہوتی ہے، جادو نہیں ہے. سارا ایسا ہے نا، بھلے لوگوں نے ہمارا ذہن یہاں سے ہٹا کے خود پڑ گئے ہیں. خود پڑ گئے. ٹھیک. اچھا، اب میری بات غور پہ سنیں، غور سے سنیے. بعض اوقات جادو ہوتا ہے. جب جادو ہوگا تو جنات اپنی عزیزوں کی شکلیں اس میں دکھائیں گے تاکہ گھر ٹوٹ جائے. کائنات میں سب سے بڑا جو وظیفہ ہے وہ صلہ رحمی ہے. صلہ رحمی. اپنی شکلیں دکھائیں گے. اچھا، میں کیا بتاؤں کہ ایسے لوگ جو پیسے کمانے کے لیے بیٹھے ہیں وہ فوراً کہتے ہیں تیری بھاوے نے کیا ہے، تیری نان نے، کیونکہ یہ رشتے وہ ہیں جہاں تھوڑی بہت کمی بیشی ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی. ہاں، تیری ساس نے کیا ہے، تیری بہو نے کیا ہے. گھروں کو آگ لگی ہوئی ہے. ان آگوں کی بنیاد ہم پیر بھی ہیں، ان میں ہمارا حصہ پورا ہے کہ ہماری جیب گرم رہے، دوسروں کا گھر چلتا جلا رہے. اس میں ہمارا پورا حصہ ہے. تو یہ اس میں احتیاط کریں اور انشاءاللہ اس وظیفے سے وہ چیزیں آئیں گی نہیں. یا سمیع یا بصیر ہو. یا سمیع ہو یا بصیر ہو. اچھا، اس میں تو جو پھر ایکچوئل چیز آئے گی نا، وہ کسی کی کہی ہوئی چیز نہیں آئے گی. اس میں رشتہ داروں کی چیز نہیں آئے گی اور جنات نہیں دکھائیں گے. اگر نظر آئے بھی سی تو اسے نظر جھٹک دیں، پھر اصل چیز نظر آئے گی. اصل چیز نظر آئے گی. اس کو دیکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ پتہ چل جائے گا کہ ان صاحب کی یا جو بھی ہیں یا اگر کوئی اور مخلوق ہے تو اس کی. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حقائق نظر آتے ہیں. حقائق نظر آتے ہیں. حقائق. اور اگر اس پانی کی جگہ زمزم کا پانی ہو اور اس پانی کی جگہ بارش کا پانی ہو، بارش کا پانی، ٹھیک ہے، بارش کا پانی ہو تو پھر اور چیزیں. ورنہ جو پانی میسر ہو، پاک صاف پانی، وہی پی بھی لیں. پتہ چل گیا کہ ان صاحب نے یا ان خاتون نے نظر لگائی. اس کے بعد نیکسٹ بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ مسلسل پڑھیں. ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں، 11 بار پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، سارا گھر پڑھیں. آپ کہتے ہیں تو پھر ایک اور علاج بتا دیتا ہوں. ایک روٹی لے لیجئے، ٹھیک ہے. آپ ایک روٹی لیں، وہ روٹی خاتون کے ہاتھ کی پکی ہو، مرد کے ہاتھ کی پکی نہ ہو، ٹھیک ہے. اور خاتون اگر نمازی تسبیح کرنے والی ہو تو زیادہ بہتر. اور ہاتھ کی پکی ہو اور لکڑی کی پکی نہ ہو، بیلنا ہاتھ کی. ان دونوں ہاتھوں کے اندر جو روٹی کی طاقت ہے، کبھی اس موضوع کو بیان کروں آپ حیران ہو جائیں گے. جب سے ہاتھ گئے ہیں اور لکڑی آئی ہے اس کی جگہ، ارے اس کو کبھی نہیں سوچا کسی نے نہیں سوچا. اچھا خیر، تو اب وہ روٹی لے لیجئے. اس روٹی کو خوبصورت دیسی گھی سے چپڑ کے، اور بہترین روٹی ہو، اس روٹی کے اوپر دیکھتے ہوئے آپ بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھیں. خوبصورت انداز سے پڑھیں. صرف ایک تسبیح، اول آخر 3 بار درود پاک، ایک تسبیح پڑھیں. اس کے چھوٹے چھوٹے بھورے ٹکڑے کر کے اب پرندوں کو صاف کسی برتن میں ساتھ پانی رکھ دیں، استعمال ڈال دیں. اگر پرندے نہ کھائیں، کہیں میدان، قبرستان، کہیں صاف درخت کے نیچے اس کو ڈال دیں. روز ایک روٹی کا عمل کریں. گھر کا کوئی ایک فرد کر لے گھر کی طرف سے. اچھا، سارے گھر کے افراد بھی کر سکتے ہیں. 11 دن 40 دن، کمال ہے.
جس مریض کے بارے میں سمجھ نہ آ رہی ہو، کیا پتہ جادو ہے، جنات ہے، نظر بد ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، کوئی حسد ہے، کینہ ہے، آپ بسم اللہ کر کے یہ عمل شروع کر دیں، اول آخر 3 بار درود پاک، رزلٹ ملے گا. گھر میں سکون، صحت، تندرستی، برکت، راحت اور رحمت آئے گی. اچھا یہ تو ہو گیا. ایک اور ہم لوگ بہت زیادہ آج کل اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ہے چغلی. اس سے بھی ہم باز نہیں آتے. اصل میں نا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول سنو، اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب کیا جائے. اپنا احتساب کرو. جو بندہ بولنے کے بعد بھی تول لے تو وہ بھی خیر کی طرف چلا جائے گا کہ میں نے فلاں وقت میں فلاں لمحے میں یہ لفظ کہا تھا، یہ مناسب نہیں تھا، مبالغہ تھا، چغلی تھی، جھوٹ تھا. انشاءاللہ وہ کرے گا. آپ ایسا کریں، آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں، میں چونکہ ہر پل اصلاح کا محتاج ہوں، اپنے بولنے کے بعد میں تولوں گا. اس سے پہلے کہ بولنے سے پہلے تولوں، میں بولنے کے بعد تول لوں گا. چلو پھر بھی زندگی میں خیر آ جائے گی کہ میں نے فلاں وقت یہ عمل جو کیا تھا اس سے اگلے کو تکلیف پہنچی تھی، میں تکلیف نہیں دوں گا. اللہ میری نسلوں کا رزق باقی رکھے گا، اللہ میری نسلوں کو تکلیفیں عطا کر دے گا، اللہ میری نسلوں کو راحت دے گا. اس نیت سے کروں گا تو اللہ نسلوں کو راحت دیتا ہے. پھر جتنے کرونے 9/11 اور جتنی مہنگائیاں آ جائیں، پھر یہ حکمرانوں کو گالیاں نہیں دے گا، کیونکہ حکمرانوں کے بادشاہوں کے بس میں مہنگائی ہے ہی نہیں. یہ عرشی فیصلہ ہے، فرشی فیصلے نہیں ہیں. جو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ نفسا نفسی کا عالم ہے، تو یہ وہی ساری چیزیں ہیں کہ ہم نے اپنا اندر جھانکنا چھوڑ دیا ہے اور ہم نے دوسروں کو دیکھنا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری آپد ہاپی مچی ہوئی ہے. اصل میں ان چیزوں سے ہٹے ہیں. یہ خیر کے چھوٹے چھوٹے موتی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میری زندگی اسی کو پھیلانے میں لگی ہوئی ہے. بس صرف ایک خطرہ ہے کہ نیت ٹھیک ہے یا نہیں ہے، وہ موت کے وقت پتہ چلے گا، کیونکہ 4 بندوں میں شہرت کے بعد بندہ اپنے آپ کو مخلص نہیں کہہ سکتا. موت کے وقت پتہ چلے گا کہ 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا. ورنہ یہ موتی ہیں چھوٹے چھوٹے. دیکھیں، ایک چھوٹی سی چٹکی نمک کی کم ہونا سالن اپنے ذائقے کو بدل لیتا ہے. ذمہ دار کہتے ہیں 1 کھاد کی بوری کم ہوئی ہے، میری فصل کی ایوریج کم ہوئی ہے. ٹھیک ہے، 1 پاؤنڈ ہوا ٹائر میں کم ہو تو ٹائر بولتا ہے کہ یہ ویل اوپر ہے، یہ نیچے ہے. اسی طرح زندگی میں اس چھوٹی چیزیں ہم اپنی کمیاں چھوڑتے ہیں، جس سے ہماری زندگی میں ایک بھوک لگتی ہے. پیٹ کی بھوک کو پہچانتے ہیں، روح کی بھوک کو نہیں پہچانتے. پیٹ کی بھوک کو میں اپنی بات کو دوہرا رہا ہوں، پہچانتے، روح کی بھوک کو نہیں پہچانتے. روح بھوکی ہے. روح کو پیٹ کے، اب میں ایک لفظ کہوں، جسم مٹی سے بنا ہے، یہ ذرا لفظ غور سے سنیے گا. جسم مٹی سے بنا ہے تو اس کی غذا بھی مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں. روح امر ربی ہے، عرش سے نظام آیا تو اس کی غذا بھی عرشی نظام ہوگا. یہ وظیفے، یہ تسبیحاں، یہ مخلوق کی خدمت. اچھا، ایک آپ سے سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہو کہ آج کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو ساری پیداوار ہیں، بچے جو سارے ہیں، وہ جب بات ہوتی ہے وظائف کے حوالے سے تو وہ اس کیلکولیشن میں آتے ہیں کہ اگر آپ یہ چیز پڑھ رہے ہیں تو یہ 21 بار پڑھنی ہے، یہ چیز 41 بار پڑھنی ہے، یہ 11 دن کے لیے ہے، یہ 40 دن کے لیے ہے. یہ کیلکولیشن کہاں سے آئی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ اتنی بار پڑھیں گے تو ایسے ہوگا، یہ جو پڑھیں گے یہ اتنی بار نہیں پڑھیں گے، یہ اتنی بار پڑھیں گے؟ یہ جو ایک تھوڑا سا ہم ٹریک سے ہٹ کے بات کریں، لیکن یہ کویسچن بہت زیادہ آج کل آپ سے بھی پوچھا جاتا ہوگا. جو ذرا ماڈرن بچہ ہے نا، وہ ذرا زیادہ سائنسدان بنتا ہے، تو وہ تھوڑی سی اگر اس پہ کچھ تشریح ہو جائے کہ تاکہ ان کو بھی حضرت کرم اللہ وجہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں بھیجا اور وہ تشریف لے گئیں. تھک جاتی ہوں پانی بھرنے سے، چکی، گھر کا کام. حضور نے فرمایا، فاطمہ میں تمہیں ایک چیز نہ دوں؟ 33 بار سبحان اللہ پڑھ، 33 بار الحمدللہ پڑھ، پر 34 بار اللہ اکبر پڑھ. یہ تعداد کہاں سے آئی ہے؟ اور اس تعداد کو وظیفہ بھی بتایا تو اصل میں تعداد کے تھا، عدد کی دنیا میں تھا. اس کا فائدہ بھی بتاتا ہوں، موجودہ اسٹریس اور ڈپریشن کی دنیا کا یہ وظیفہ لاجواب ہے. 33 اور 34 پر ٹوٹل 100 ٹائمز بنتا ہے ملا کے. یہ زبردست وظیفہ، کمال وظیفہ. میں 16 سال سے بتا رہا ہوں، جس کے اعصاب تھکے ہوئے، جس کا دماغ تھکا ہوا، جس کا جسم تھکا ہوا، جو ہر وقت سوچوں میں، ذہن میں
مشکلات میں، مسائل میں، الجھنوں میں اس وقت معاشرہ ہے، کیونکہ جس کے پاس ہے تو پریشان، نہیں تو پریشان، مال ہے تو بھی پریشان ہے، نہیں ہے تو بھی پریشان ہے۔ کوئی ہے ایسے بندے جو پریشان نہیں ہے، اور اولاد ہے تو پریشان، نہیں ہے تو پریشان۔ ایسے بندے ہیں جن کی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک اب بھی ہیں۔ تو یہ وظیفہ زبردست ہے، اور اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، سوتے وقت پڑھ لیں، پڑھ کے اور اپنے ہاتھوں میں ایسے پھونک مار کے پورے جسم پہ، یہ عادت ہے۔ اچھا، فجر کے 2 ہی تو فرض ہیں، تو 3 کیوں نہیں ہیں؟ ظہر کے 4 ہی فرض ہیں، مغرب کے 3 ہیں، تو 4 ہونے جانے تھے۔ میری گزارش یہ ہے، اچھا اب ہم اس کو سائنس پہ لے آتے ہیں۔ ہماری سائنس کی جتنی بھی تھیوریاں ہیں، فارمولے ہیں، ان کے باقاعدہ ایک ایک الفاظ ہیں۔ آپ ایسا کریں، آج کے بعد 0300 نہ لگائیں، 40 لگا دیں، پھر آگے آپ نے 7 ہند سے لگائیں تو کال مل جائے گی، کنیکٹ ہوگا نہیں ہوگا۔ ارے واہ، آپ ایسا کریں 0333 آپ کا، اگر یو کا غالباً یہ کوڈ ہے، آپ 0333 نہ ملائیں، 0 آپ 4 دفعہ 3 ملائیں، ٹیٹرا کر لیں، پینٹا کر لیں، یہ کر لیں، ملے گا۔ ایک لفظ بھی آگے پیچھے ہوا، ایک عدد بھی آگے پیچھے ہوا تو کنیکٹ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو سارے وظائف ہیں، اس میں اگر آپ کی کاؤنٹنگ میں، کیونکہ اکثر آپ انگلیوں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا تسبیح کر رہے ہوتے ہیں یا ذہن میں کوئی نہ کوئی اور چیز چل رہی ہوتی ہے، تو اگر 34 کی بجائے 35 یا 33 دفعہ ہو جاتی ہے کوئی چیز، تو اس میں کوئی ایسی کوئی میں کہتا ہوں مسئلہ تو آپ کی پورا سائنسی نظام انہی عادات کی دنیا پہ کھڑا ہے، سائنسی نظام پورا کمپیوٹر 0 اور 1 پہ چل رہا ہے۔ ہاں جی، اس کی کمبینیشنز پہ چل رہا ہے، جو آپ کی کہکشائیں، گلیکسیز، یہ فلاں سارا اسی پہ چل رہا ہے، اسی پہ چل رہا ہے۔ یہ ہماری ناواقفیت ہے۔ میں نے عرض کیا نا، میں نے ایک بہت بڑی لائبریری بنائی ہے جس کا نام جادوئی لائبریری رکھا ہے اپنی ویب سائٹ پہ۔ اچھا، وہ 633 لنکس اب تک اکٹھے کر چکے ہیں، جس میں سینکڑوں کتابیں ہیں گورو نے لکھی۔ یہ ہماری ناواقفیت ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ یہ لوگوں کو پراپر بتایا نہیں گیا، کیونکہ ہمیں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ جی یہ وظیفہ ہے اور یہ اتنی دفعہ پڑھ لیں۔ اگر اس کی تھوڑی سی ہسٹری بھی بتا دی جائے، سچویشن بھی بتا دی جائے، تو تھوڑا سا لوگوں کے لیے آسان ہے۔ وہ تلاش میں ہے، ہماری تلاش نہیں ہے۔ ہم نے دیکھیے جو چیز تلاش کی وہاں پہنچ گئے۔ تلاش یہاں تک تو ہے کہ سمندر کے راستے جائیں گے اور پھر یورپ پہنچ جائے گے، چاہے کشتیاں ڈوب جائیں۔ ہماری تلاش نہیں ہے۔ آپ جیسے فقیر درویش اور مجھ جیسے فقیر کو بلا کے تلاش کا جذبہ اور بھوک پیدا کر رہے ہیں، آپ اصل میں بھوک پیدا کر رہے ہیں۔ یہ تلاش انشاءاللہ آپ کی بات کے بعد لوگ تلاش کریں گے۔ میری یہی گزارش ہے کہ اس کو تھوڑا سا ہم کھول کے بیان کریں نا، کہ یہ بھی سائنس ہی ہے اصل میں۔ ہم ان چیزوں کو، جس سے آپ نے کتنے آسانی سے بتایا کہ یہ ڈیجٹس پلس مائنس سارا کچھ آپ اس میں کرتے ہیں۔ یہ پانی پڑا H2O، اس کا فارمولا، اس کے علاوہ کوئی کمبینیشن ہوگا، پانی نہیں کہلائے گا سارا کچھ۔ یہ سارا کچھ شاید ہمیں بتانا چاہیے نئی جنریشن کو، ان لوگوں کو جو اس میں بڑے آرام سے، میں کہہ رہا ہوں بتانے والے بتا رہے ہیں۔ والدین نے پہلے دن سے بچے کو یہ نہیں سکھایا کہ تو نے یہ سیکھنا۔ H2O 9 میں ہم نے فزکس میں پڑھا۔ جی۔ اچھا، اب سنیے، کیمسٹری میں نا، میں بھول گیا، دنیا ہی چلی گئی۔ اچھا، اب H2O یہ میں بھول گیا تھا، آپ کے یاد سے ایک بات یاد آئی۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم سمندروں کو آگ لگا دیں گے، اس میں آیت ہے والبحر المسجور۔ آج کی سائنس کہتی ہے H کو 2 کو O کو علیحدہ کریں، آگ لگ جائے گی۔ ان کو اگر علیحدہ کر لیں، اس فارمولے کو چینج کریں گے، H2 اور آکسیجن اور ہائیڈروجن کو الگ کر، آگ لگ جائے گی۔ اٹھائیں آپ کیمسٹری اٹھائیں، اٹ از دیٹ سمپل۔ یہ بھی تو لفظ ہے نا اس میں، یہ بھی لفظ، جی بالکل، یہ بھی تو ہندسے ہیں۔ ہندسوں کو اکٹھا کریں تو پانی ہے، ہندسوں کو علیحدہ کریں تو آگ ہے۔ اسی طرح وظائف کی دنیا میں الفاظ کے اندر پھر دوسری بات یہ ہے، ایک چھوٹی سی ایک بڑے آدمی کی بات بتا رہا ہوں۔ اس نے ایک لفظ کہا تھا، مجھے اچھا لگا۔ اس نے کہا تجربہ دلیل کا محتاج نہیں۔ نیوٹن نے تجربہ کیا ہے، آئنسٹائن نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، اب اس سے ہم دلیلیں مانگیں، کہہ رہے ہیں میرا تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ یہ روحانیت کے تجربات جو صدیوں سے چلے آ رہے، یہ دلیل کے محتاج نہیں ہے کہ میں آپ کو دلیلیں دوں، آپ مجھے دلیلیں دیں۔ کیوں ہوتا ہے یہ نہ بتائیں، کیوں نہیں ہوتا آپ بتائیں۔ ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔
اچھا اس میں تلفظ بھی بہت اہم ہوتا ہے, یہ بھی ضروری ہے کہ تلفظ آپ کا بالکل ٹھیک ہو اور آپ کے جتنی کیلکولیشن ہے اتنا آپ نے پڑھا ہو, خشوع و خضوع بھی ہو, سارا کچھ ہو, یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, کیونکہ ہم لوگ کئی دفعہ اتنے فلوئنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم پڑھتے پڑھتے اس کا تلفظ کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. کمٹمنٹ جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے, اور اس چیز پہ جو وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں اس پہ آپ کا یقین اور اعتماد کتنا امپورٹنٹ ہے. دنیا کے 50 ملک سے زیادہ ملک ہیں جہاں عربی بولی جاتی ہے. جی, اتنا انگلش, فرینچ, دوسری زبانیں, اردو, ہندی نہیں بولی جاتی. نہیں بولی. اچھا, عربی پوری دنیا کی سب سے بڑی زبان, عربی قرآن کی زبان, عربی قبر کی زبان, عربی اللہ کی زبان, عربی کملی والی کی زبان, عربی اہل بیت صحابہ کی زبان, ٹھیک, اور عربی جو ہے شفا کی زبان ہے. اللہ. عربی جو ہے اس کے اندر اتنی حساس زبان ہے کہ چھوٹا سا زیر زبر علیحدہ ہو جائے یا کمی بیشی ہو جائے. میں جب عربی بولتا ہوں نا عرفان صاحب, مجھے اپنی عربی پہ ندامت ہے, اردو میں بھی ندامت ہے, میں صحیح نہیں بول پاتا, مجھے اس کا احساس ہے. تو یہ چیزیں سیکھنے سے ہو جاتی ہیں. اس وقت تو ہمارا پورا نیٹ کی دنیا ایک پل میں یوں کھولیں عربی سیکھ جاتا ہے, لہجہ سیکھ جاتا ہے, اس کا صحیح تلفظ سیکھ جاتا ہے. تو اس پہ آپ نے اہمیت دلائی ہے, اچھا کیا ہے, یہ ضروری ہے, اور انشاءاللہ سیکھیں گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا. کئی لوگ اس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ جو ہیں وہ, آپ سے مراد ایگزیکٹلی ناٹ یو, بٹ جب آپ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اگر دیکھا کہ یار میں نے کسی چیز میں کامیابی حاصل کرنی ہے, کسی امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے, تو میں سوشل میڈیا پہ لکھتا ہوں تو بہت سارے اس پہ آ جاتے ہیں, وظیفے آ جاتے ہیں کہ امتحان میں کامیابی کے لیے آپ کی پڑھیں اس میں. تو کیا کہیں ایسے ہے کہ جناب بے شک پڑھائی نہ کریں, اونٹ کو کھونٹے کے ساتھ نہ باندھیں اور صرف آپ یہ پڑھ لیں تو ہو جائے گا, ایسا ہے یا 100% ہے؟ دیکھیے, ارے اللہ ہو گیا. ایک سنت اللہ ہے, ایک قدرت اللہ ہے. میں آج 2 الفاظ بیان کر رہا ہوں. جی جی جی. اللہ کی سنت یہ ہے کہ گندم بوو گے گندم اگے گی. اللہ کی قدرت ہے, اپنی قدرت کے جلوے دکھا دیتا ہے, بن باپ کے مریم کو, مریم کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اچھا, اللہ ساری کائنات تانبے کی بن جائے, زمین تانبے کی بن جائے, آسمان سے ایک قطرہ نہ گرے, سورج سوا نیزے پہ آ جائے, اللہ کھلا بھی دکھائے گا, پلا کے بھی دکھائے گا, بچا کے بھی دکھائے گا. یہ اللہ کی قدرت ہے. لیکن اللہ نے کائنات کو اپنی سنت کے مطابق چلایا کہ دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے, ایک سسٹم پورا ایک بنایا اور اس کے ساتھ. لیکن اللہ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے اور اللہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں میں ایسے بال بال بچا. آپ حیران ہوں گے, آقا کا فرمان ہے کہ آنکھ کے اوپر 9 فرشتے ہر وقت آنکھ کی حفاظت کر لیں. میں اکثر یہ حدیث کے مطابق میری زندگی تجزیہ کرتے, ادھر زخم دیکھیں گے ٹانکے لگے ہوں گے, ادھر ٹانکے لگے ہوں گے, یہ بلبلا محفوظ ہے. واہ, یہ قدرت ہے, یہ قدرت ہے. اللہ کر کے دکھاتا ہے. قدرت دکھاؤں, گھر میں کھانا پکا, سب نے کھایا, ایک بیمار ہو گیا, سارے بیمار نہیں ہوئے, وہ تو کھانے سے سب بیمار ہونے تھے. اللہ نے اپنی قدرت دکھائی, میں چاہوں تو اس کھانے کو اس کے لیے, ان کے لیے شفا بنا دوں, ان کے لیے بیماری بنا دوں. کائنات کے رازوں میں راز ہے, اللہ کر کے دکھاتا ہے. ایک وظیفہ اور ایک اپنا واقعہ سنا. جب ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا تو پاسپورٹ گم ہو گیا. وہ اکثر لے لیتے ہیں پاسپورٹ. جی جی. اب میرا پاسپورٹ نہیں ہے, میں پریشان بیٹھا ہوں. میرے ساتھ ایک حاجی صاحب ہیں لاہور کے, بوڑھے درویش اچھے انسان ہیں. مجھ سے کہنے لگے اور کی کریے. میں کہا صاحب یہیں بیٹھے ہیں. اچھا ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں اور ابھی وہ کہتے ہیں بندہ گم ہو جائے پاسپورٹ گم نہ ہو. پاسپورٹ. تو میں نے ایک وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا. اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. اللہ تو مالک بھی ہے, ملک بادشاہوں کا بادشاہ, مقتدر اقتدار والوں سے بڑا اقتدار. ما تشاء, تو چاہتا ہے, ان یکون لہ کن فیکون. میں یہ وظیفہ پڑھ رہا تھا. میں کہا حاجی صاحب آپ کو جو آتا ہے آپ وہ پڑھیں. حاجی صاحب زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے. میں یہ پڑھا تھا اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. پاسپورٹ دے دے تیری مہربانی ہے. پڑھ رہا تھا, تھوڑی دیر کے بعد آیا, یہ محمد طارق احمد کون ہے؟ فلاں ہے. میں کہ جی میں ہوں. کہ اپنے پاسپورٹ کی حفاظت کرو, ایسے پھینک دیتے ہو. اچھا, میں کہ جی غلطی ہو گئی. ارے چند لمحوں میں میری تصویر پوری نہیں ہوئی. ارے اللہ. اور اللہ کا نظام دیکھیں, اللہ ایسے کر کے دکھاتا ہے.
یہ کمٹمنٹ بھی تو ہے، یہ آپ کا یقین اور اعتماد اور اعتقاد بھی تو ہے، یہ بھی تو ساتھ ساتھ ہے نا جی۔ اگر آپ کے دل میں کھوٹ ہے یا کہیں کوئی تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں پاسپورٹ ملے گا نہیں ملے گا، پتہ نہیں یہ چیز ٹھیک ہوگی نہیں ہوگی، یہ بھی تو ایک بڑا اہم فیچر ہے نا کہ جب آپ نے کوئی چیز کرنی ہے تو پھر آپ نے دل و جان سے مان کے ود یور فل ہارٹ اینڈ سول وہ چیز کرنی ہے۔